مولانا طیب شاہ ترمذی صاحب، میں سوچ رہا تھا کہ ہمارا جو موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے یہ، کیونکہ حضرت سیدہ کی وہ معرفت جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ہم میں جتنی طاقت اور اللہ نے ہم میں جتنی صلاحیت دی ہے، اس میں اگر جامع ترین موضوع بنایا جائے تو یہی بنے گا کہ آپ کی اپنی شخصیت اور آپ کی نسبتیں ایسی ہیں جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں۔ یہ ایک جملہ جس تیقن کے ساتھ ہم ادا کر سکتے ہیں حضرت زہرا کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں نہیں، کہ جو نسبتیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ہیں کائنات میں وہ کسی کے پاس نہیں ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ سوال کا آغاز میں کہاں سے کروں گا، تو میرے ذہن میں وہی بات آئی کہ جو رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ پہلی نسبت تو رسول اللہ سے ہے نا، کہ سب کی اولاد بیٹوں سے شروع ہوتی ہے، لیکن میری اولاد جو ہے وہ سیدہ سے شروع ہوگی۔ یہ بہت بہت بڑی نسبت، بہت بڑا اعزاز کہ اب پوری دنیا میں جہاں بھی رسول اللہ کی پہچان ہے، اولاد کی نسبت، خیر کثیر ہونے کی نسبت، کوثر کی نسبت، تو وہ حضرت زہرا ہی کے ذریعے۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فقال اللہ تعالی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فاطمۃ ابنتی ہی اعظم شرفا ورحما وکرما، صدق اللہ العظیم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عبدی صاحب، آپ نے ایک سوال پوچھا کہ پوری کائنات کے اندر ایک اللہ رب العزت کا ایک ترتیب ہے کہ اولاد کی نسبت ہوتی ہے اپنے باپ سے، لیکن واحد سید کائنات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ پوری کائنات کی اولاد ان کے باپ سے چلتی ہے، اور میری اولاد میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا چلوں کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کے مخالفین بہت زیادہ ہیں، چاہے اہل بیت علیہ السلام ہو تو ان کی بھی کردار کشی بھی کرتے ہیں، اور پھر اہل بیت علیہ السلام میں ازواج مطہرات ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ زوجیت رسول ہونا، حرم مصطفیٰ ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن پھر کوشش کرتے ہیں کہ یہاں بھی اہل بیت میں شامل کیے جائیں، جس طرح میں نے آیات کریمہ پڑھا۔ البتہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ کائنات سے جو نسبت اولاد کی چلی ہے، اس بارے میں شعائر اللہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں لکھا ہے کہ شعائر اللہ کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ شعائر اللہ وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی نشانی ہو، اور پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، وہ ایک نشانی ہے اس کائنات کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، وہ ایک نشانی ہے۔ اور اسی انداز سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بھی اللہ رب العزت نے بغیر باپ ماں کے پیدا، پہاڑ سے پیدا ہوئی، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی یا ان کی اولاد کی جو نسبت ہے، اللہ رب العزت نے اگرچہ پیدا حضرت مولا علی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے بھائی تھے، اس لیے کہ ان کا شجرہ کیا ہے، شجرہ اگر ہم پڑھ لیں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اسی انداز سے علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، دونوں انا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا و علی من شجرۃ واحد، کہ میں اور علی ایک ہی شجرے سے ہیں، لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کی نسبت سیدہ کائنات کی طرف فرمائی۔ اور پھر اسی انداز سے امام نووی فرماتے ہیں کہ تیسری جو شاعر اللہ چھوٹی جو ہے وہ اولاد سید زہرا ہے، کہ جو بیٹا جو پیدا تو حضرت علی سے ہے، لیکن بزبان رسالت اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات کی طرف ان کو نسبت دی ہے، تو یہ شاعر اللہ میں آتی ہے۔ اور پھر فرمایا قرآن کریم کی ایک آیات ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر کسی کے اندر تقویٰ کوئی چاہتا ہے تو وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرے، یہ اصل تقویٰ ہے۔